میں ہوں سار بلوچ اور اس وقت میں اسلام آباد پریس کلب کے باہر موجود ہوں جہاں پر آج عورت مارچ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج عالمی دن منایا جا رہا ہے خواتین کے لیے اور اس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد اب پہنچ چکی ہے خواتین کی جو مختلف پلیکارڈز لے کے بینرز لے کے یہاں پر موجود ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر سماجی کارکن اور ایکٹیوسٹ طاہرہ عبداللہ صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور اوور آل ایک ذرا ان سے ریویو لیتے ہیں کہ ملک میں جو خواتین کے خلاف جو تشدد ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور اس کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمیں بات کرنے کے لیے۔ ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں مارچ، کتنا وقت لگے گا خواتین کے خلاف جو تشدد ہے اس کو ختم کرنے میں، اس کو محدود کرنے میں؟ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے مطابق 300 برس لگیں گے، پاکستان میں 367 برس لگیں گے، 66 برس اور لگا لیں پاکستان کے لیے۔ یہ تو الگ رہا کہ تشدد پہ ہم نے کیا، ہم پچھلے 4 دہائیوں سے کام کر رہے ہیں تشدد کے اوپر، تعلیم کے اوپر، صحت کے اوپر، روزگار کے اوپر، غربت کے اوپر، ان سب چیزوں پہ ہم 4 دہائی۔ آج میں جو بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ بہت دل خراش بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سندھ ہائی کورٹ نے عورت مارچ کو اجازت دی ہے تحریری ججمنٹ کے ایک فیصلے کے تحت کہ یہاں پہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ حکومت کیوں نہیں دے رہی، دے۔ کل شام لاہور ہائی کورٹ نے عورت مارچ لاہور کو تحریری طور پر حکم نامہ جاری کیا اور لاہور ایڈمنسٹریشن، ڈپٹی کمشنر اور آئی جی پولیس کو حکم دیا کہ ان کو اجازت دی جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو سہولت کاری کی جائے، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ تو میں پوچھتی ہوں کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی ایڈمنسٹریشن پہ کون سے سوغات کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں اجازت نامہ نہیں دیتے، ہمیں پولیس تحفظ نہیں فراہم کرتے؟ کیوں؟ ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہی، ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کر رہی، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہمارے پاس نہ بم ہے، نہ کلاشنکوف، نہ ہینڈ گرینیڈ۔ ہم پرامن طور پر اپنا حق استعمال کر رہے ہیں۔ ہم پیسفل اسمبلی، رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی، رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن، یہ بنیادی حقوق ہیں ہمارے آئین کے اندر۔ ہم ہر سال جمع ہوتی ہیں، پوری دنیا میں عورتیں جمع ہوتی ہیں، تو کیوں ہمیں اجازت نہیں دی جاتی؟ کیوں ہمارے چاروں طرف کنٹینر لگا کے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں، پولیس کی عورتیں اور مرد اس وقت موجود ہیں ہمیں روکنے کے لیے کہ ہم اس گراؤنڈ میں نہ پہنچ جائیں۔ میں شدید مذمت کرتی ہوں فیڈرل گورنمنٹ کی۔ میم یہ مجھے بتائیے گا کہ اس سال آپ کا بطور پارٹیسپینٹ آلسو کیا فوکس ہے، کس بات، کیا 2-3 چیزیں ہیں جس پہ آپ چاہیں گی کہ جو خاص طور پر 2022 میں جو سیلاب آیا تھا اس میں عورتیں اور بچے اور ٹرانسجینڈرز اور ریلیجس مائنورٹیز اور ویمن لیونگ ود ڈسیبلٹیز خاص طور پر متاثر ہوئی ہیں، اور ہم امن چاہتے ہیں۔ ہم دہشت گردی سے اور شدت پسندی سے اور ملیٹنسی سے تنگ آئی ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم غربت کو کم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے۔ بالکل میم، آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر عورت مارچ کی ایک آرگنائزر بھی موجود ہیں، آپ مجھے اپنا نام بتائیں گے؟ میرا نام ہے زینب جمیل۔ اچھا زینب، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آج آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کیا وہ 3 چیزیں ہیں جن پہ آپ لوگ اس سال فوکس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حکومت جو ہے اس پر فوکس کرے خواتین کے حوالے؟ ٹھیک ہے جی، تو ہمارا جو اس سال کا تھیم ہے، کیونکہ ہم ہر سال مارچ کا ایک تھیم رکھتے ہیں، تو جو ہمارا اس سال کا تھیم ہے وہ ہے فیمنائزیشن آف کلائمیٹ جسٹس، جس کو ہم پدرشاہی عورت اور ماحولیاتی انصاف کہہ رہے ہیں۔ اور جو ہمارا فوکس ہے وہ اس لیے ہے کہ کیونکہ نیچرل ڈیزاسٹر جو ہے وہ کب آ رہے ہیں، ابھی ہم نے ریسنٹلی فلڈ آیا ہے، خواتین جو ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہیں ان سے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے تحفظ کے لیے وہاں پہ ان کی ایک سیف ایکسیس کے لیے، جس میں ہیلتھ رائٹس آتے ہیں، پیریڈ پاورٹی کا ہم نے ایشو اٹھایا ہے کہ کیونکہ اس کو ایک لگژری آئٹم سمجھا جاتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ فوکس کرے، اپنا جو رسپانس ہے وہ جینڈر انکلوسیو رسپانس کریں۔ جو خواتین ہیں، خواتین باہم معذوری ہیں، خواجہ سرا خواتین ہیں، ان سب کو ان کی ضرورت کے مطابق جو ہے ان کا وہ رسپانس ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہم فوکس کر رہے ہیں، جو وائلنس ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہراسمنٹ ہوتی ہے، سیکشل بیس وائلنس ہے، جینڈر بیس وائلنس ہے، ہمارا اس کے اوپر فوکس ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے کس طرح سے اقدامات کر سکتے ہیں، اور جو ابھی تک ہمارے کیمپس لگے ہیں وہاں پہ خواتین ہیں، ان کے پاس واش کی فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، تو ان کے لیے تمام یہ فیسلٹیز مہیا کرنا اور ان کو پرائیورٹی بنانا،
یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، کیونکہ یہ سیلاب تو ابھی آیا اور وہ رکیں گے تو نہیں، وہ بار بار آئیں گے. تو ایک تو یہ کہ ہم ماحولیاتی انصاف چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ماحول ہے یہ بہت ہی خراب ہو چکا ہے، تو ابھی تک ہم اس کو جو ہے اس کا خیال کریں، اور ہر طرح سے جب آفات آتی ہیں تو اس میں ہم خواتین کو پرائیورٹی پہ رکھیں، کیونکہ وہ ایک پہلی ونریبل گروپ ہیں اور وہ اور زیادہ جو ہے وہ پس جاتی ہیں اس طرح کے حالات میں. بہت شکریہ آپ کا زینب، تھینک یو سو مچ. جیسا کہ آپ نے سنا یہاں پر مختلف آراء ہمیں مل رہی ہیں، جیسے جو سماجی کارکن ہیں طاہرہ عبداللہ، وہ بھی بتا رہی تھی کہ آس پاس جیسے یہاں پر کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں اور جو شرکا ہیں ان کے آنے میں کافی ان کو تکلیف کا سامنا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مردوں کی تعداد بھی اس دفعہ کافی زیادہ ہے. بہت سے مرد ہیں جو اپنی سپورٹ یہاں پر خواتین کو دکھانے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. پلیکارڈز بھی ہیں یہاں پر. ہم نے بہت سے افغانستان سے جو ریفیوجیز ہیں وہ آئے ہیں، ان کی بھی ہم نے تعداد یہاں پر بہت زیادہ دیکھی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر پہلے بہت کم لوگ تھے، اب جو ہے آہستہ آہستہ یہاں پر بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں. اس سال کا جو فوکس زیادہ تر خواتین نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ جو خواتین کے خلاف تشدد ہے اس کو کس طرح سے کم کیا جائے یا مکمل طور پر ختم کیا جائے. اب تک کے لیے ہمارے پاس اتنی ہی یہاں پر تفصیلات ہیں. مزید اپڈیٹس آپ ہمارے یوٹیوب چینلز اور انسٹاگرام پیجز پر دیکھ سکتے ہیں.